بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم قال اللہ سبحانہ وتعالی والفجر وليال عشر وقال تعالی فی مقام آخر وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ۔ ذوالحجہ کے ابتدائی ایام ہیں اور یہ دن اللہ تعالیٰ کے یہاں بابرکت ہیں، بہت ہی فضیلت والے ہیں۔ جیسا کہ دنوں میں جمعے کا دن فضیلت والا ہے، مہینوں میں رمضان المبارک کا مہینہ بابرکت ہے اور اس مہینے کا آخری عشرہ انتہائی بابرکت ہے، اسی طرح باقی 11 مہینوں کے اندر عشرہ ذی الحجہ اللہ تعالیٰ کے یہاں فضیلت والے ہیں اور بابرکت ہیں۔ اسی وجہ سے ان میں عبادت کرنا، ان میں نوافل پڑھنا، قرآن پاک کی تلاوت کرنا، ذکر کا اہتمام کرنا اور اس طرح سے دیگر صدقہ اور خیرات کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ حدیث پاک کا مفہوم ہے، جو ابتدائی عشرے کے جو 8 دن ہیں، ان میں ایک دن کا روزہ رکھے گا اس کو 1 سال کے برابر ثواب ملے گا، اور اسی طرح جو 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھے گا تو اس کے 1 سال پچھلے اور 1 سال اگلے گناہ اس کے معاف کر دیے جائیں گے۔ اور اس کے اندر ذوالحجہ کی جو 9 تاریخ ہے وہ ہمارے اپنے مقامی ممالک کے اعتبار سے معتبر ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ جو 9 ذوالحجہ کی تاریخ سعودیہ عربیہ میں ہوگی وہ یہاں پر 9 تاریخ کہلائے گی، بلکہ اپنے ملک پاکستان میں جو 9 ذوالحجہ کی تاریخ ہے وہی معتبر ہے ثواب کے اعتبار سے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ان ایام کے اندر تکبیرات تشریق بھی شروع ہو جاتی ہیں، یعنی 9 ذی الحجہ کی فجر سے لے کر 13 ذوالحجہ کی عصر تک ہر فرض نماز کے بعد ایک دفعہ بلند آواز سے تکبیرات تشریق، یعنی اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، اس کے پڑھنے کا اہتمام کرنا۔ اور یہ ایک دفعہ بلند آواز سے جہراً واجب ہے ہر اس آدمی پر جو کہ فرض نماز پڑھے جماعت کے ساتھ یا انفرادی۔ اسی طریقے سے اگر رکعات کچھ نکل بھی جائیں تب بھی اتنی بلند آواز سے کہ دائیں بائیں والے افراد سن لیں، اتنی بلند آواز سے یہ تکبیرات کا پڑھنا واجب ہے، مردوں پر بھی اور عورتوں پر بھی۔ اسی طرح ذی الحجہ کی جو ایک اہم عبادت ہے وہ قربانی کا معاملہ ہے۔ قربانی ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جس کا مفہوم ہے کہ ان قربانی کے دنوں میں اس قربانی کے عمل سے بڑھ کر کوئی عمل اللہ تعالیٰ کو یہاں محبوب نہیں ہے، لہذا قربانی بھی دیگر عبادات میں سے ایک عبادت ہے اور مسلمانوں کے اوپر واجب ہے۔ اب قربانی کا نصاب کیا ہے؟ جیسا کہ زکوٰۃ کا نصاب ہوتا ہے، حج کا ایک نصاب ہے، اسی طرح قربانی مسلمان کے اوپر واجب ہے، غیر مسلم پر واجب نہیں ہے۔ بالغ کے اوپر واجب ہے، نابالغ لڑکا ہو یا لڑکی اس پر قربانی واجب نہیں ہے۔ اسی طرح مسافر کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے، اور مجنون اور دیوانہ ہو جو کہ غیر مکلف ہے اس کے اوپر بھی قربانی واجب نہیں ہے، اور جو صاحب نصاب نہ ہو اس کے اوپر بھی قربانی واجب نہیں ہے، یعنی صاحب نصاب کے اوپر قربانی واجب ہے۔ اب قربانی کا نصاب کیا ہے؟ تو قربانی کا نصاب وہی ہے جو کہ زکوٰۃ کا نصاب ہے۔ کیا مطلب؟ زکوٰۃ کا نصاب یہ ہے کہ جس کے پاس 7.5 تولہ سونا ہو، یا 52.5 تولہ چاندی ہو، یا پھر 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کے برابر نقدی ہو، پیسے ہوں، اور اسی طرح 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کے برابر اگر مال تجارت ہو تو اس اعتبار سے اس آدمی کا نصاب پورا ہوگا اور اس کے اوپر قربانی واجب ہوگی۔ اور 5ویں صورت یہ ہے کہ کچھ سونا ہو، کچھ چاندی ہو، یا مال تجارت اور کچھ پیسے ملا کر کے ان سب کی مجموعی مالیت 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کو پہنچ جائے تو ایسے فرد کے اوپر بھی قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ البتہ زکوٰۃ کے نصاب میں اور قربانی کے نصاب میں معمولی سا فرق ہے۔ زکوٰۃ کا نصاب یہ ہے کہ جب آدمی صاحب نصاب ہو جائے تو سال مکمل ہونے کے بعد زکوٰۃ کی ادائیگی واجب ہے، لیکن قربانی کا نصاب اگر ان دنوں میں یعنی کہ 10 ذی الحجہ، 11، 12 ذوالحجہ کی مغرب سے پہلے بھی اگر آدمی صاحب نصاب ہو جاتا ہے تو اس کے اوپر قربانی واجب ہو جائے گی۔ اور اسی طریقے سے ایک فرق زکوٰۃ کے نصاب اور قربانی کے نصاب میں یہ ہے کہ اگر کسی آدمی کے پاس ضرورت کا سامان ہے لیکن سال بھر وہ استعمال نہیں ہوتا، جیسے گھروں میں ڈنر سیٹ رکھے ہوتے ہیں، کچھ بستر وغیرہ ایسے رکھے ہوتے ہیں جو ہوتے تو ضرورت کے ہیں لیکن سال بھر ان کو استعمال کرنے کا موقع نہیں ملتا، ایسے ہی اور بہت سی دیگر اشیاء ہیں
جو کہ ضرورت سے زائد ہیں، ان سب کو ملا کر کے مجموعی مالیت دیکھیں گے۔ اگر وہ 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کو پہنچ جائے علاوہ اخراجات نکالنے کے، تو اس صورت میں اس آدمی کے اوپر قربانی واجب ہو جائے گی۔ دوسری ایک اہم بات یہ ہے کہ جیسا کہ نماز ہر ایک کے اوپر الگ الگ فرض ہے، شوہر کے نماز پڑھنے سے بیوی کی نماز ادا نہیں ہوتی، بیوی کی نماز اگر بیوی نماز پڑھ لے تو شوہر کی نماز ادا نہیں ہوتی، اور گھر میں اگر والد یا سرپرست نماز پڑھ لے تو باقی سب کی ادا نہیں ہوتی، بلکہ ہر مکلف عاقل بالغ کو اپنی نماز خود پڑھنی ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے قربانی کا عمل بھی ہر ایک کی طرف متوجہ ہوتا ہے اگر وہ صاحب نصاب ہو۔ لہٰذا ہمیں دیکھنا چاہیے کہ گھر کے اندر جتنے افراد صاحب نصاب ہیں وہ اپنی اپنی قربانی ادا کریں۔ ایک ہی بڑا جانور قربان کر دینے سے جبکہ حصے متعین نہ کیے ہوں، یا کسی ایک آدھ فرد کے ادا کر دینے سے سب کی قربانی ادا نہیں ہوتی۔ اسی طرح عام طور پر چونکہ گزر بسر کی زندگی ہوتی ہے، بسا اوقات آدمی کے اوپر قربانی واجب نہیں ہوتی، لیکن مستورات کے اوپر قربانی ہو جاتی ہے، چونکہ ان کے پاس زیور ہوتا ہے، کچھ نہ کچھ سونا موجود ہوتا ہے، اور اسی طرح کچھ نہ کچھ پیسے ان کے پاس موجود ہوتے ہیں، جن کی وجہ سے ان کا مجموعی نصاب 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کو پہنچ جاتا ہے اور ان پر قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ تو ایسی صورت میں مرد کو چاہیے کہ وہ اپنی اہلیہ کی طرف سے، بیوی کی طرف سے قربانی کی نیت کر کے قربانی کر لیں، تاکہ فریضہ بھی ادا ہو جائے اور اسی طریقے سے گھر کی ایک قربانی بھی ہو جائے۔ اس کے علاوہ اگر شادی شدہ ہوں یا غیر شادی شدہ ہوں، جتنے بھی گھر کے اندر افراد ہیں جو صاحب نصاب ہیں، ہر ایک اپنی اپنی قربانی ادا کریں گے۔ اور پھر قربانی کے گوشت کو تناول کرنا، استعمال کرنا، یہ بھی ایک اچھی بات ہے۔ قرآن پاک کے اندر موجود ہے فَأْكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، اس گوشت کو خود بھی کھاؤ اور فقیر و محتاجوں کو بھی کھلاؤ۔ لہٰذا قربانی کے گوشت سے نفرت کا اظہار نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں طبعی طور پر کراہت ہو یا عذر ہو، بیماری کی وجہ سے گوشت کو استعمال نہ کریں، یا ویسے ہی طبیعت کے بھر جانے کی وجہ سے اگر استعمال نہ کریں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن چونکہ یہ عبادت ہے اور ایک عمل ہے، لہذا اس سے نفرت کا اظہار نہیں کرنا چاہیے۔ بہتر اور افضل یہ ہے کہ قربانی میں جو گوشت آئے اس کے 3 حصے کریں، ایک حصہ گھر کے استعمال کے لیے، دوسرا قریبی رشتہ داروں کے لیے، اور تیسرا فقیروں میں تقسیم کر دیں۔ لیکن اگر ساری قربانی کا گوشت گھر پر ہی رکھ لیں اپنے استعمال کے لیے، دعوت وغیرہ کے لیے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، سارا کا سارا گوشت بھی گھر میں رکھ سکتے ہیں اگر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اتنی ضرورت میں استعمال ہوگا۔ تو یہ کچھ مسائل تھے قربانی سے متعلق جو کہ عرض کر دیے گئے۔ اللہ تعالی ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔